بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو میں ہم اصحاب کہف کا مکمل واقعہ بیان کریں گے اور بتائیں گے کہ اصحاب کہف کون تھے۔ وہ 300 سال سے زائد عرصے تک غار میں کیسے سوتے رہے اور اللہ نے انہیں 300 سال کے بعد نیند سے کیوں بیدار کیا۔ سورہ کہف میں اللہ نے اصحاب کہف کا واقعہ سنایا ہے۔ کہف کہتے ہیں غار کو۔ سورہ کہف کی فضیلت ہے، حدیث میں آتا ہے جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو پچھلی امتوں میں چند نوجوان تھے جنہوں نے دین قبول کیا، سارے معاشرے نے ان کا بائیکاٹ کیا، وہ اپنے گھروں سے نکل گئے، غار میں جا کر انہوں نے پناہ لی، ان کی رکھوالی کتے نے کی۔ 309 سال تک اللہ نے ان کو غار میں سلایا۔ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصحاب کہف کا واقعہ پوچھا تھا، کیونکہ یہ واقعات یہودیوں کی کتاب میں لکھے ہوئے تھے۔ تو آپ نے نبی کو پہچاننے کے لیے پوچھا کہ آیا یہ سچے بھی ہیں یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا اصحاب کہف سنائیں، تو آپ نے پورا واقعہ سنایا۔ سورہ کہف نازل ہوئی اور وہ واقعہ یہ ہے، پچھلی قوموں میں چند نوجوان تھے جو ایمان لائے، لیکن وہ جس ملک میں رہتے تھے وہاں کا بادشاہ جس کا نام دقیانوس تھا بہت ظالم تھا، وہ ایمان والوں کو رہنے نہیں دیتا تھا۔ اصحاب کہف بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں غار کے اندر جا کر پناہ گزین ہوئے۔ وہاں انہیں نیند آ گئی اور وہ لوگ سو گئے۔ ان کے ساتھ ان کا کتا بھی موجود تھا جو ان کی حفاظت کے لیے غار کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ اب قرآن میں ہے کہ ان نوجوانوں پر ہم نے نیند کو مسلط کر دیا اور وہ 309 سال تک سوئے رہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو کروٹیں بھی دلاتے رہے۔ وہ لوگ 309 سال تک سوئے رہے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں تو وہ بہت ناراض ہوا اور غیظ و غضب میں یہ حکم دیا کہ غار کو سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی حال میں رہ کر مر جائیں اور وہ غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے جس آدمی کے سپرد یہ کام لگایا تھا وہ بہت نیک دل اور صاحب ایمان تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی کے اندر لکھ کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھوا دیا، اور اسی طرح یہ تختی شاہی خزانے میں محفوظ کروا دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہی، یہاں تک کہ یہ ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا وہ تخت نشین ہوا، جس نے 68 سال تک شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں مبتلا ہو گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان میں بند ہو کر خداوند کریم کے دربار میں نہایت عاجزانہ انداز میں دعا کرنے لگا کہ اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہونے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔
بادشاہ کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کا انتخاب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے خوف کے مارے وہاں سے بھاگ گئے، اور اصحاب کہف اللہ کے حکم سے اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور عبادت کر لی۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ تم بازار سے جا کر کچھ کھانا لے آؤ، اور انتہائی خاموشی کے ساتھ یہ کام کرنا اور خاموشی سے اس بات کا پتہ لگوانا کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا جانتا ہے، اور کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے تمہارے بارے میں، یعنی چھپکے سے جانا اور سامان خرید کر لے آنا، کیونکہ ان کو اگر ہمارا پتہ چل گیا تو ہمیں پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیں گے، یا زبردستی ہمیں اسی دین میں لے آئیں گے، پھر تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ جب وہ نوجوان غار سے نکل کر بازار گیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے اور لوگ اعلانیہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ نوجوان یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس شہر میں تو اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ پھر وہ نوجوان ایک آدمی کی دکان پر کھانا لینے گیا اور دقیانوس کے زمانے کا سکہ نکال کر دیا جو کہ بند ہو چکا تھا۔ دکاندار کو شک ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ دکاندار نے اس کو حکام کے سپرد کر دیا، اور حکام نے اس کے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ کی اور پوچھا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا روپیہ ہے۔ دکاندار نے کہا کہ ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ روپیہ تمہارا ہے؟ یہ سکہ تو 300 برس پرانا ہے اور صدیاں گزر گئی ہیں، اس سکے کا چلنا بند ہو گیا ہے، اور تم ابھی نوجوان ہو، لہٰذا سیدھی طرح بتاؤ کہ ماجرا کیا ہے۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ اس حکام نے کہا کہ آج اس روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، لیکن سینکڑوں برس گزر چکے ہیں کہ اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ ہوا کرتا تھا جو بت پرست تھا۔ اس نوجوان نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے ہیں، ہمارے ساتھی قریبی ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملوا دیتا ہوں۔ چنانچہ حکام اور باقی لوگ کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کہف اس نوجوان کی تلاش میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے خیال کر لیا کہ شاید وہ نوجوان گرفتار ہو گیا، اور جب غار کے پاس بہت سارے آدمیوں کا شور و گل سنا تو وہ سمجھے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آ پہنچی ہے، تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھی تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا، اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ کبھی جب یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے، اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بیدروس بادشاہ عمائدین شہر کو اپنے ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا، تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے ملاقات کی
اور اپنی سرگزشت بیان کی۔ بے دروس بادشاہ سجدے میں گر کر خداوند کریم کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی اور اللہ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر آدمی کو یقین ہو گیا۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تیری بادشاہت کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے۔ اسی حالت میں اللہ نے ان لوگوں کی روح قبض کر لی۔ بادشاہ بے دروس نے صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا۔ پھر بے دروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔